بس بھول گیا تھا کہ حالانکہ یہ مکاتب فکر ہیں، ہمارے یہ جو ہے نا فرقہ بازی نہیں ہے، یہ آپ بے بات شک شاہ صاحب بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہماری فرقہ بازی جی بالکل نہیں ہے۔ بالکل ہمارے صحیح لیے سارے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں ہمارے لیے وہ سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے۔ بے ہم شک ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، رد قادیانیت پر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، سیدھی بے سی شک بات ہے۔ تو بے شاہ شک صاحب نے ایک بات کیا مرزا انجینئر والی، وہ میں سمجھ نہیں پایا، ذرا دوبارہ اگر مہربانی فرما دے شاہ صاحب کہ مرزا انجینئر کے بارے میں انہوں نے ایک بات کیا، وہ ذرا دوبارہ رپیٹ کروا دے، ذرا مہربانی ہے جناب، پھر میں نہایت بولوں گا معذرت سر۔ حبیب صاحب، نہایت معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہوں گا۔ اصل میں میری یہ جو براہٹ ہے نا، یہاں پہ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہوتی، نہ میں کرتا ہوں نہ میں کرنے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی، سن لیں میری سر پلیز یہ بات بڑی سن لیں، اچھی میں بات نے ہے، آپ کی بات سنی، ایک اچھی منٹ، بات ہے۔ میں نے آپ کی بات نہایت سنی، احترام سے میری بات سن لیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف انسانیت کو محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اختلاف نہیں۔ میں نے بڑی بڑی براٹوں پہ گالیاں یہ وہ سب کچھ سنا ہے، میں نہیں چاہتا، میں یہاں کوئی بھی بندہ آتا ہے نا تو میں اسے ایز اے انسان، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ، انسان کا انسان ہونے کے ناطے واجب الحترام ہے، اس کی عزت کرنا فرض ہے۔ میں بیسے نہیں پڑھتا۔ آج ایک بندے سے صرف میری مجبوراً بات ہوئی تھی نبوت کے بارے میں، احمدیت کے بارے میں، تو میں نے اسے صرف ایک آیت بتائی تھی تو وہ چلے گئے، کہتا جی میں اس ایک آیت پہ نہیں بات کرتا۔ میں کہا نہیں کرتے تو نہ کرو۔ پھر یہ سسٹر آ گئی، یان صاحب آ گئے، پھر ہم ان سے آپس میں ڈسکشن کرنے لگے، پھر شاہ صاحب آ گئے، ان کی بات ہم نے سنی، نہایت اچھی بات تھی۔ آپ بھی صرف اچھی بات کر سکتے ہیں، کویسچن کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے سے کراس کویسچن۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، میں نہایت معافی کے ساتھ چاہتا ہوں بیب صاحب، پھر ہوتا ہی ہے، پھر اختلاف بڑھتے بڑھتے پھر تو میں تک بات چلی جاتی ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں آپ سے نہایت معذرت کے ساتھ، آپ اگر کوئی علمی بات، جیسے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی، آپ کو خوبصورت بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، پلیز۔ جی 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 جی، میں نے پہلے ہی خوبصورت بات کر اور بھی کہ اگر کوئی ہے موضوع تو، جو ہے اور ہمارا وہ بھی ہے پہلے تو کر ہفتہ دیں۔ چل رہا تھا مرزا قادیانی کے جی جی نبی نبی جی بھیجنے کا کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، وہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، اور اس کے جی بعد جی جب کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین، آپ نے بڑی خوبصورت لفظ بولے ہیں کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عالم کتنے ہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عالم جتنے کتنے بھی ہیں، جس جتنے کو بھی ہیں جن کو عالمین بنایا گیا، رحمت للعالمین بنایا گیا۔ جی جی اب سن لیں نا، تھوڑا سی میری بھی جی عرض سن لیں، میں جی کوئی جی اختلافی بات نہیں کروں گا۔ نہیں میں آپ ہی کی اگر بات کر رہا ہوں۔ عالمین بنایا گیا تو جی 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 پلیز۔ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا گا، اور اللہ نے اپنے آپ کو میں رب العالمین ہوں، نبی بے عالم شک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم سونیا آپ جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، یہ آپ ہی کی سبحان اللہ۔ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے یہ عرض کی ہے، میں نے بس یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ موضوع بہت اچھا تھا، بہت ہی خوبصورت موضوع تھا، مجھے بڑا پسند آیا کہ نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر بھیجنا ہوتا تو قرآن میں ذکر ہو جاتا، اور بھیجنا ہوتا تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ مرزے نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مرزے کا کوئی کہیں ذکر بھی نہیں ہے، تو اسی بات پر آپ ڈسکشن کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے وہ میرے لیے بہت ہی، اگر وہ شاہ صاحب سید ہیں، وہ میرے لیے صاحب احترام ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میں مرزا انجینئر کی انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہمارا اختلافی نوٹ بالکل میں نہیں ہے، بالکل میرا اختلافی نوٹ نہیں ہے، ہاں، مگر جی رد السلام علیکم۔ قادیانیت پر ہم ایک منٹ بات جو ہے نا سنیے ہم سب مرزا اکٹھے صاحب کے جو جی میں نے شاہ صاحب مرزا کی اب صاحب بات کے سن لیے، لیں پلیز۔ جی جو میں نے وہ مرزا صاحب کے لیے بات کی ہے نا، وہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو کسی کی گفتگو، ہر انسان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ میں نے پہلے وہ بات بولی ہے کہ یہ سب کو ایک دو نہ کویسچن آنسر، سب اس کا ڈیفرنٹ آنسر سیم ہوگا لیکن طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ مرزا جیلم السلام صاحب جو علیکم۔ ہیں اور وہ، تھلے ایک مرزائی ان آیا جے کی انو پڑھیا بات جے ایک حبیب بات ٹھیک ہے، حبیب بٹ اینو لیکن پڑھیا جے کچھ ذرا، چیزوں پہ ایک ایز دوسرے سے ایز اختلاف ہو سلام سکتا جڑا ہے، اینو لیکن پڑھیا جے ذرا۔ ہماری جو مین چیز ہے، مین چیز تو ہر ایک نے پکڑی ہوئی ہے نا، یا کسی نے چھوڑی ہے، یا مرزا نے کبھی، یہ جیلم والوں نے کبھی کسی
یہ کہا کہ نماز نہ پڑھنا، یہ نہ کرنا، روزے نہ رکھنا، اللہ کو نہیں ماننا، اللہ ایسے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، سب چیزیں مانتے ہیں، غامدی صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، ہمارے جتنے بھی ایک ہیں، منٹ ذرا بات سب سنیے کا گا. بہت رسپیکٹ اگر ہے۔ کوئی بات آپ سنیے، کا یہ اگر کوئی پلیٹ کہتا ہے فارم کہ جو ہے نا، قادیانیوں نے میں قرآن کا ترجمہ صحیح کیا میں اور سب ہمارے میں سب مسلمانوں نے غلط کیا ہے تو سوال یہ لے صحیح بات ہے؟ وین ایک منٹ وہ آپ کی تو جو نہیں ہے نا، دیکھیں سننی نا، سب کی بہن سوال سنیے. کر رہی ہیں، نہیں فیصل نہیں بہن ون سوال کر رہی ہیں ان سیکنڈ، کی، جی میں سوال کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ان کا کہے کہ سوال کا جواب دے دیں۔ قادیانیوں نے قرآن کا صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں نے غلط کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کو؟ جی اپنا شاہ صاحب بتائیں پلیز اس بات پہ نا۔ جی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب اپنا مائک کھولیے پلیز اور بہن کا جواب دیجیے گا۔ بہن نے جو سوال کیا ہے نا، شاہ صاحب اپنا مائک کھولیں، اور جو بہن نے سوال کیا ہے وہ ان کا سوال ویلڈ ہے، پلیز آپ شاہ صاحب پلیز برا نہ محسوس کیجیے گا، بہن کے سوال کا جی جواب جی دیں۔ جی ابھی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی۔ اچھا میری بہن، انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوگا، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے قرآن میں بہت رد و بدل کیا۔ ٹھیک میں کیا ہے ترجمہ، آپ کو مطلب آپ کے نزدیک قادیانیوں نے وہ ٹھیک کیا ہوا ترجمہ؟ عربی کا ترجمہ، آپ ایک لفظ ابھی یہ عالمین بول رہے تھے نا، ہم عالم کس کو بولتے ہیں؟ جو علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر ایک وہ نقطے کو پکڑ کے نا وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میری طرف بات سنیے، عالمین کا ملامت مطلب اتنی الگ ہے، عالم الگ چیز ہے، عالمین الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیں آپ بحث، آپ کو نہیں پتا. میں یہ جو جو پوچھ رہی کرتے ہوں ہیں کہ نا، نہیں ترجمہ پوچھا ہے انہوں میں نے نے. قرآن میں جب رد و بدل کر دیا تو ترجمہ کدھر رہ گیا پھر؟ نہیں کس نہیں، نے میں بہن رد و پوچھ بدل رہی ہے، کیا؟ بہن دے یہ سکتا پوچھ ہوں۔ رہی ہیں، بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ مثلا میں نعوذ باللہ یہ کہوں کہ قادیانی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے قرآن کے ترجمے وہ سے غلط بہتر ہے، ہے، غلط ہاں ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں۔ غلط ہے، جی غلط ہے، بہن وہ کہہ غلط رہے ہے، ہیں وہ غلط ہے۔ ہماری ایک نہیں، میں ایک نہیں، کئی غلطیاں ان کی جو نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں میں نے، نہیں یہ مجھے پتا سوال ہے۔ نہیں ہے، سوال بہن نے صرف اتنا کیا ہے کہ انہوں کوئی شخص بھی، ترجمہ وہ کافر ہے جو جی بس بات ختم، ترجمہ کرے آپ نے بات ختم کر دی بہن، آپ نے جواب سن وہ لیا کہ کافر ہے، انہوں نے جو بھی کہا ہے کہ بھائی ترجمے میں غلط ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کرتا ہے، اس کو نہیں وہ بات نہیں ہو اصلی رہی، اس کا بات وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نہیں لکھتا، وہ کافر ہے۔ جی جی ٹھیک ہو جی. گیا اور جی، بہت دوسری بات، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ 1974 میں اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں قادیانیوں کو جو ہے کافر مطلب نہیں قرار دلواتا، ایسی بات کرے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو سمجھانا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ جی، اور نہیں اگر کہ اگر وہ حمایت کر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہمیں نہیں چاہیے بہن کا اس کو سوال پکڑ یہ ہے، کے اپنی بہن طرف لے کے آئیں، نہیں پھر بہن اس کا کو سوال یہ سمجھائیں۔ ہے، یہ تم بہن ان کا کو کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ جو کہنے والا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں وہ بہن کا نہیں، ٹھیک نہیں سوال، ہو ایک سکتا بندہ، نا، اچھا میں وہ ان کو وضاحت کر دوں، لائق کا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں، ٹھیک ہے، میں اسلامی اسکالر ہوں، میں اور وہ بات یہ سمجھ بات رہا کر ہوں، رہا ہو، تو پھر اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں پھر وہ انہی میں شامل ہوگا نا۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ جی، کوئی سسٹر وہ بھی کہہ رہی ہے پھر انہی میں شامل ہو۔ کوئی بھی ان کی حمایت کرے گا نا کسی بھی طریقے سے، کوئی دو تین باتیں بھی ان کی، ایک بات بھی ان سے اگری کرے گا نا، وہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ جو سارے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے؟ مطلب جو بندہ ایسی باتیں کرے، ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ نکل گیا ہمارے اس سے، تو پھر یہ کیسے دیکھیں کہا جا سکتا ہے کہ جو سارے جو ہیں ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سمجھانا ایک حد تک ہوتا ہے، 10 سال ایک بندے کو سمجھاتے رہو، تو اگر نہ مانے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ حکم تو اس پر پھر وہ کفر کا آئے گا نا، کہ وہ انکار کر رہے، وہ تو سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں نا۔ پھر جی ٹھیک بات ہے، ابھی بالکل شاہ بھائی نے صاحب کی بات صحیح، پھر اس کے ابھی اوپر فتویٰ ابھی کفر کا ہی بھائی لگنا نے ہے۔
ابھی انہوں نے جو آیت سنائی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں مکمل آنسر ہے، جس پہ میں نے کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ ان کو ایک دفعہ وہ سنا دیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان شاہ الرجیم۔ صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ فرما رہے ہیں میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ آگے میں خود مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ میں آپ کے پاس دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو دنیا میں تم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگے۔ وہ کیا تھی؟ ایک قرآن اور دوسرا فرمایا میری سنت۔ سبحان اللہ۔ اور یہی چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اگر کوئی قرآن تو یہ حکم دیتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اسلامی عالم دین کہہ رہا ہے، اسکالر کہہ رہا ہے، اور دوسرا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہا ہے، تو پھر یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں نا کہ اس کو تو ہم ظاہر ہے روکیں گے یا پھر چپ کر کے سنتے رہیں گے کہ بھائی اس کو بولنے دو۔ بہن شاہ صاحب نے بڑا منصفانہ جواب دیا ہے کہ اس کے اوپر پھر کافر ہے، یعنی وہ کافر ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو ہم نہیں لگا سکتے، قرآن کی روح سے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، ختم۔ ہم نہیں کہہ رہے اس کو کافر، اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو کہنے کے حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر جو میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، کہنا نہیں مانے گا، وہ کافر ہے، ختم۔ اس سے بڑی اور کیا؟ جو ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہترین جواب دے دیا۔ اب ہم مارنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے، وہ تو فتنے کو کہا ہے، ہاں اگر وہ فتنہ پیدا کرے گا کوئی بھی شخص۔ تو جی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر فتنہ کرے نا کوئی فتنہ، پھر اس کے بارے میں کہا ہے، فتنے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بھئی اس کو پہلے زبان سے روکو، پھر اگر وہ آپ کے ملک میں یعنی کہ اسلامی حکومت ہے، پھر اس کو مطلب نہ پہلے فدیہ دو، فدیہ کرو، اس کی جرمانہ کرو، اگر وہ باز نہ آئے پھر اسے زبان سے پھر سمجھاؤ، پھر باز نہ آئے تو اسے ملک بدر کرو، وہ پھر آ جائے تو پھر اسے قتل کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے کام کرنا تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، مطلب ہمارا کام نہیں کسی کو یہ سزائیں دینا، لیکن میں صرف یہی ان کو بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو غلط تو کہیں گے، بالکل غلط کہنا چاہیے، بلکہ ہاں بالکل یہ شاہ صاحب نے کفر کا فتویٰ جو دیا، کہا جو کفر اس سے بڑی بات اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ہے انکار کرنے والوں میں، ختم، کوئی بھی ہو۔ بھائی ایک منٹ، جی جی شاہ جو ہے صاحب نا جی۔ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ اسلام لے آئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لے کے آئے، واہ یہ سبحان جھوٹے اللہ، ہیں، واہ یہ اب ہر چیز کا آنسر ہے۔ صحیح بات۔ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ بڑی بات ہے۔ ابھی بہن کو سمجھا جانی نہیں بہن کو جو سمجھ آ گئی ہے کہ بہن نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی جو بھی انسان، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو بھی انسان جو بہن نے فرمایا کہے گا یا کرے گا تو وہ ظاہر ہے وہ کافر ہے، منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، بس۔ بالکل منکر تو ختم ہو گیا، وہ ہمارے مذہب سے دور ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے فتویٰ دیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل گیا، ختم۔ یہ حدیں ہیں، ان حدوں کو نہیں کوئی پار کر جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو سسٹر کہہ رہی ہیں، جو شخص ایسا ہے، کوئی بھی ہے وہ، چاہے میں ہوں، میرے والد ہوں، دنیا کا کوئی بندہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے نکل گیا، ختم ہوگی بات۔ اس لیے یہ میں نے بات کی صاحب ہمارا ان کے ساتھ جو مداوع ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم بولتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہو، یہ بولتے ہیں آپ مسلمان ہیں، ان کی لڑکیاں بولتی ہیں آپ کے ساتھ شادی کرو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کو دیکھیں میری بات سنیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہلانے کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ نہیں کہتے مسلمان، یہ مسلمان کہہ سکتے نہیں، کیونکہ یہ رب کی طرف سے سزا ہے ان کو، یہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، تو اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا۔
بالکل احمدی کہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ احمدی میں نے مسلم تمہیں خوبصورت نام مسلم دیا ہے، ان کے اندر مسلم جرت ہی نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں بھی آ گئے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر یہ لعنت کی ہوئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہی نہیں، یہ کہہ دیں تو اور کیا چاہیے. حضرت ابراہیم مسلم تھے اور تم بھی مسلم ہو. سمجھو میری بالکل بات، پاکستان میں تو چلو ان کو پابندی ہے نا، دوسرے ملکوں میں کیا پابندی ہے، جی یورپ میں کیا پاکستان پابندی ہے؟ تو چلو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان تو ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس میں صرف اسلام کی جو برتری ہے، جی لہذا ہے کہ یہاں پہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلم ہیں. نہیں 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 نہیں، دوسرے یہاں پہ بھی اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا ہوا ہے، یہ ان کو سزا ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں، کہتے ہیں ہم احمدی مسلم ہیں. نہیں 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 نہیں. مجھے یاد آ گیا وہ بھائی پوچھ لیتے ہیں آپ بھائی سنی بھائی مسلم ہو ایک یا منٹ بھائی، ایک منٹ جی پلیز. ایک منٹ. جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ یہ مسلم کہتے ہیں، میں یا آپ کو آیت کی یاد و سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسلام لے آئے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے. نہیں شاہ صاحب گزارش یہ ہے، تو وہ پھر ان کے بارے میں نہیں، وہ منافقین کے بارے میں، یہ جی تو نرے کیا زندگی کافر ہے نا. وہ آیت سب ہے کے میرا بارے خیال ہے، میں، سب وہ کے آیت بارے ہے، میں شاید وہ میں جی غلط. جی 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 بالکل منافقوں کے بارے میں سورہ ہے. توبہ لیکن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ جو توبہ کی آیت. جو جی یہ جو اس طرح کرتے ہیں جی تو کیا ہم ان کو منافق نہیں پھر بول سکتے؟ نہیں نہیں، لیکن وہ تو منافق ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو کافر ہے نا، یہ ڈائریکٹ نہیں کافر ہے. نہیں، احمدی آیت تو ہے ہی ہے کہ یہ کافر نا، کافر اپنے جو ان کی منہ حمایت بھی کریں بات گے احمدیوں وہ بھی ایک منٹ، کافر ہے. بات احمدیوں کی ہو رہی ہے، وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی اپنے آپ جو کو ان مسلمان کی کہتے جو ان کی بھی حمایت کسی ایک بات سے بھی کرے، ہیں. جی ایک بات سے بھی، وہ جی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ تو بات ہی الگ ہے نا، ابھی بات ہو رہی تھی احمدیوں کی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ انہوں نے کہا کہ مطلب جو ہے احمدی ہے نا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ پاکستان میں تو چلو گورنمنٹ نے منع فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، پوری دنیا میں جہاں یہ آزاد ہیں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں بھی یہ آزاد ہیں، یہاں پہ بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے، یہ پہلے احمدی اور لگا رہے یار ہیں. میں بھی یار یورپ میں ہی ہوتا ہوں، لیکن یہ اتنے گھٹیا ہیں، ہم کو اتنا بڑا دشمن اتنی بری باتیں بولتے ہیں کیونکہ ادھر ان کو آزادی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. چلے وہ تو خیر ہم چھوڑے، ان ہمیں کی ذاتیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس نہیں اتنا نہیں کافی ہے کہ ایک بندہ نہیں کافر نہیں ہے، ختم، ہمارا نہیں، اس سے کیا لین دین، ہم اگر وہ بھائی کرتے ہیں. آپ کے سامنے نعوذ باللہ کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کر رہے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ میرے سامنے سوال ہی پیدا نہ دی کسی کی سید ضرورت ہو، صاحب تو کسی کی پھر ضرورت ہم ہی نہیں ہے، کسی ہوتا ہے کی پھر ضرورت کافر، ہی نہیں. مطلب ہوتا ہے میں منکر، کیسے اہل بیت جو میں سے ہوں؟ اپنے دین سے عقیدے سے مکر گیا ہو اس کو میرا کافر کہتے ہیں. میرا تو یہ ایمان ہے شاہ صاحب، میرا تو ہماری ایمان جان ہے، نکل یہ جاتی ہے جب میرا کوئی یہ اس طرح کا سوچے بھی تو. میرا تو یہ ایمان ہے شاہ صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ جو بھی ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ ان کی جو خاک ہے نا، خاک اس کی بھی یہ توہین نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے مقام کا ہی نہیں پتہ، یہ کیا خاک توہین کریں گے. آہ، یہ کتنی اچھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھ پیارا تھا، ہم ان میں نقص نکال لیں گے؟ نہیں استغفر نکال سکتے بھائی، ہم دیکھیں نعوذ باللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم اتنے گناہگار لوگ ہیں کہ ہم بے رسول حد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو بھی اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو جب ہمیں ان کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں توہین کیسے کروں گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے، چاند پہ جب تھوکو گے تو اپنے اوپر ہی پڑنی ہے، بے وقوفی ہے یہ، اور کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت اچھا ہے. ایک اور میں لاسٹ بات کر کے اب بھی جی جانے لگا ہوں. میں بھی جانا ہے اچھا کام یار، پہ، یہ بہت شکریہ. آپ نے یہ جو کام شروع رکھا ہے کبھی بھی یار یہ بند مت کرنا. میرے دل کو پہلی بار، میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا، جی 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 ٹھیک ہے، جی جی لیکن مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ دل کو سکون جیسے آتا ہے نا، اللہ وہ تعالیٰ آ آپ گیا. کو
अल्लाह ताला आपके मुकाम को थोड़ी देर बुलंद फरमाए पहले शाह मेरे साहब। दर्द था, अभी दर्द खत्म हो गया। ये अल्लाह किस ताला तरह आपको की सेहत बात है? तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपके मुकाम को बुलंद फरमाए। अगर आपने ये इतना अच्छा जज्बा रखते हैं तो हमारी दुआएं आपके वो साथ हैं इंशाल्लाह। मैं तो डरता नहीं हूँ मौत से, मैं तो सरेआम कहता हूँ भाई जो जिसने करना है कर लो, हक बात तब करनी वही है। बात हो गई ना कि बस बिलाल यार, की आवाज बस में यार अल्लाह ये ने छोड़ना इतना मत। इतना ये सरूर इंशाल्लाह रख इंशाल्लाह। दिया, लो जी मैं बिलाल ना की आपने आवाज किसी में आपने इतना आपने सरूर रख किसी दिया सूरत कुछ कि भी हो सब ना, कोई सुनना भी चाहते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं ना सिस्टर से भी, हबीब साहब से भी, अयान साहब से, शाह साहब से और आपसे मैं नहायत माजरत के साथ, क्योंकि मैंने काम पे जाना है, मैं मजदूरी भी करता हूँ मैं तो फिर काम ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ 7 बजे एंटर होना है मैंने, तो मैं तो कोई आपसे बात नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मैं ओके। अपनी ब्राड ऑन करने लगा, कोई से मसला नहीं। वो शाह साहब आप हबीब ब्राड पे आए जरा, मैं मेरी ब्राड नहायत पे आए, माजरत फॉलो के कर लें, साथ मैं अपनी ब्राड ऑन करने लगा। तमाम दोस्तों को, सिस्टर अगर हबीब तशरीफ आपसे लाएंगे। आपसे मुझसे कोई ज्यादती हुई हो, कोई बात ऐसी तलख हुई हो किसी से भी, मैं और सबसे माफी जान, चाहता हूँ। आपने तो हमारी जान ले ली, समझ लो नहीं कि फिर आपने भी हमें शाह साहब मैं अपने मुसलमान अल्फाजों में कर कह रहा दिया हूँ यार, कि आपसे शायद मोहब्बत हो किसी गई। की कोई दिल आजारी हुई हो, किसी की भी नहीं कोई नहीं, दिल ऐसी आजारी बात हुई हो, मेरे अल्फाजों में किसी की दिल आजारी हुई तो मैं नहायत माफी चाहता हूँ। ना मेरा जज़ाकल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं गवाह बैठा हूँ यहाँ जी, पे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह मैं हाफिज। इतना अल्लाह अच्छा हाफिज। आपने अलका पैगाम से दिया गो कि इस हबीबुल्लाह पैगाम से अपनी चलना मजदूरी चाहिए। करें बहुत जाके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको ये काम जारी अल्लाह। रखे।